بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وقال یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے ذمہ داروں کا اور اس جامعہ کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا اور ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کا بھی حکم دیا۔ مولانا الیاس ندوی صاحب نے جو باتیں اس موقع پر کہیں یا جن امور کی طرف توجہ دلائی، ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، غور نہیں کرتے، مرض کو جان لیتے ہیں لیکن اس کے علاج کی کوشش نہیں کرتے، اس کی دوا جہاں ملتی ہے وہاں جانے تک کی زحمت نہیں کرتے، اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ جلسے کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور ان تدابیر سے بالکل غافل ہو کر اپنا باقی وقت گزارنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیماری تھی، جس بیماری کا تذکرہ ہوا، جس بیماری کو نہایت سنگین بنا کر پیش کیا گیا، اور واقعی وہ بیماری اتنی ہی سنگین ہے کہ جو ہمیں موت تک پہنچا سکتی ہے، ہلاکت تک پہنچا سکتی ہے، اور اس ملک میں ہمارا نام و نشان مٹا سکتی ہے، کیونکہ یہ ملک جس کو اکال الامم کہا گیا ہے، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے، یہاں جو قوم آئی وہ دفن ہو گئی، یہاں جو قوم آئی اس نے اپنا تشخص اور اپنا امتیاز کھو دیا، لیکن یہ ہمارے بڑوں کی کوششیں تھیں، ان کی قربانیاں تھیں، ان کا اخلاص تھا، ان کا احتساب تھا، اور ان کا جذبہ تھا، ان کی تڑپ تھی، اور ان کا وہ داعیانہ مزاج تھا کہ آج ہم اور آپ اپنی نمازوں کے ساتھ، اذانوں کے ساتھ، اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ اس ملک میں باقی ہیں۔ ورنہ آپ کو یہاں پر دوسری قوموں کو اگر دیکھنے کا موقع ملے تو وہ اپنے ان امتیازات کے ساتھ جو امتیازات کبھی ان کے رہے ہیں آج ہندوستان میں باقی نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت کی، انہی 3 آیات کی روشنی میں اپنی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے اور کوئی گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، صبر کرو، یعنی خود بھی صبر کرو، وصابرو، اور صبر کا ماحول بناؤ، کیونکہ تنہا ایک آدمی کا صبر کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی تو صبر کر رہا ہے، وہ تو برداشت کر رہا ہے، وہ تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ رہا ہے، لیکن اس کے سماج میں چاروں طرف بے صبری کا مظاہرہ ہے اور عدم برداشت کا مظاہرہ ہے۔ جو دل میں آ رہا ہے آدمی کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، تو تنہا اکیلے ایک آدمی کے صبر کرنے کا زیادہ نہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ وہ اکیلا آدمی زیادہ دن صبر کر پاتا ہے، وہ بھی آخرکار ہمت ہار جاتا ہے، کیونکہ ایک آدمی اگر رشوت نہیں لے رہا ہے لیکن اس کے آس پڑوس میں رشوت لی جا رہی ہے، سود لیا جا رہا ہے، مکانات پہ مکانات بنتے جا رہے ہیں، کاروبار ترقی کرتا جا رہا ہے، خوشحالی ہے، گاڑیاں ہیں، اور ایک آدمی بیچارہ صبر کرنے کی وجہ سے، صبر اس پر کہ پریشان ہے لیکن رشوت نہیں لے رہا ہے، پریشان ہے لیکن سود نہیں لے رہا ہے،
پریشان ہے لیکن چوری نہیں کر رہا ہے، پریشان ہے لیکن کسی کا مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے، تو اکیلا وہ آدمی اس غربت کی زندگی جب گزارے گا اور اس کے بچے دیکھیں گے اور دائیں بائیں جب وہ دولت کی ریل پیل دیکھیں گے، بے صبری کے مظاہرے دیکھیں گے، تو ایک دن وہ بھی تھکار کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے آس پاس بھی صبر کا ماحول بنایا، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکا، ان کو بھی اچھائیوں پر آمادہ کیا، تو انشاءاللہ صبر کا پورا ایک خیمہ تیار ہو جائے گا، پورا شامیانہ ہمارے سروں پہ چھا جائے گا، اور پورا ماحول انشاءاللہ برائی سے بچے گا بھی، نیکیاں کرے گا بھی، اور جذبات پر پورا اپنے کنٹرول رکھے گا۔ تو دوسری آیت میں یہ تھی۔ تیسری آیت کہ انہ من یتقی، کہ جو بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اور تقوی سے مراد کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے گا کہ اس کو جواب دینا ہے خدا کے یہاں، اور اس کی گرفت ہوگی اگر کوئی غلط کام کرے گا، اور نافرمانی سے بچے گا، سرکشی سے بچے گا، بغاوت سے بچے گا، ویصبر۔ اور یہ تقوی کی زندگی اختیار کرنا کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے، اس میں بڑا اپنا پتا مارنا پڑے گا، بہت برداشت کرنا پڑے گا، بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں پسند نہیں، دل ہمارا گوارا نہیں کرتا، وہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے گا۔ یہاں پر جو خطاب ہے وہ ایمان والوں سے خطاب ہے، لیکن میں ایمان والوں سے ہٹ کر مدرسے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بات جو کہی گئی کہ اگر تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو شان امتیازی عطا کرے گا، یہی شان امتیازی ہمارا ذریعہ بن سکتی ہے ابلاغ کا، دعوت کا۔ ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، بہت میڈیا میں جو خرچ ہوتا ہے یا اس میں جو آج کل جو میڈیا کا جو طریقہ ہے اس حد تک ہمارا جانا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک چلتا پھرتا میڈیا بن سکتا ہے اگر ہمارے اندر وہ شان امتیازی پیدا ہو جائے۔ لیکن شان امتیازی کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ایک شان امتیازی ہماری مسجد میں ہے، ایک شان امتیازی ہماری مدرسے میں ہے، اور ایک شان امتیازی ہماری خانقاہوں میں ہے اور دینی اداروں میں ہے۔ ہم اپنی وضاقت میں ایک شان امتیازی رکھتے ہیں۔ سڑک پر ایک مدرسے کا بچہ چلتا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، پاجامہ ہوتا ہے، اور اس کے لمبا ایک کرتا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی رومال بھی اس کے سر پر ہوتا ہے یا صافہ بندھا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے یہ ہمارا لباس ہمارے اندر ایک شان امتیازی پیدا کرتا ہے، اسکول کے بچوں کے مقابلے میں شان امتیازی پیدا کرتا ہے۔ اور عام جو ہماری عمر کے جو نوجوان ہیں جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں یا پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم ان سے الگ دکھتے ہیں۔ ہماری عبادت کا طریقہ یقیناً ہم کو ایک شان امتیازی ادا کرتا ہے۔ مندروں میں عبادت کا طریقہ الگ ہے، چرچوں میں عبادت کا طریقہ الگ ہے، اور مسجدوں میں عبادت کا طریقہ الگ ہے۔ ایک آدمی ہماری عبادت دیکھ کر، ہماری نماز دیکھ کر، ہمارا سجدہ دیکھ کر، ہمارا قیام اور ہمارا قعدہ دیکھ کر بے ساختہ یہ کہے گا کہ ان کا طریقہ الگ ہے، یہ ہماری شان امتیازی ہے۔ لیکن یہ ہماری شان امتیازی ایک محدود دائرے میں ہے، مسجدوں کی چار دیواری میں ہے، مدرسے کی چار دیواری میں ہے، یا خانقاہوں میں ہے، یا بزرگوں کی مجلسوں میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری یہ شان امتیازی سڑکوں پہ بھی دکھے، کاروبار میں دکھے، پارکوں میں دکھے، ٹرینوں میں دکھے، جہازوں پہ دکھے، پلیٹ فارم پر دکھے، زندگی کے ہر شعبے میں یہ شان امتیازی دکھنا چاہیے۔ اور شان امتیازی صرف داڑھی کی شکل میں نہیں دکھنا، کرتے اور پاجامے کی شکل میں نہیں دکھنا، اخلاق کی شکل میں دکھنا چاہیے، معاملات کی شکل میں دکھنا چاہیے، کردار کی شکل میں دکھنا چاہیے۔ تب ہم اپنے ہندوستان میں رہنے والے دوسری قوموں کے لوگوں پر اپنا ایک اچھا اثر ڈال سکیں گے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مسجدوں میں تو شان امتیازی دکھتی ہے، مدرسوں میں شان امتیازی دکھتی ہے، لیکن جب ہم سماج میں جاتے ہیں، ہم کاروبار میں جاتے ہیں، ہم معاملات میں شامل ہوتے ہیں، ہم اور اس طرح کی عوامی جگہوں میں نظر آتے ہیں، تو وہاں پر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چغل خوری بھی کرتے ہیں، ہم خیانت بھی کرتے ہیں، ہماری زبان بھی خراب، پڑوسیوں سے ہمارے رشتے بھی خراب،
ماں باپ کے ساتھ جو حسن و سلوک ہمیں کرنا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں، اور جہالت کی وہ تمام مظاہرے جو کیے جا سکتے ہیں وہ مظاہرے بھی ہم کرتے ہیں، گالیاں بھی ہم بکتے ہیں، اور دھوکہ بھی ہم دیتے ہیں، بدعہدی بھی ہم کرتے ہیں۔ تو ان معاملات میں اور اخلاق میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ صرف عقائد میں فرق ہے، عبادات میں فرق ہے، باقی ہم اور آپ ایک رنگ کے ہیں، ایک روپ کے ہیں، ایک شکل کے ہیں۔ جو برائیاں ہم میں ہیں وہی برائیاں آپ میں بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے، اور خاص طور پر ہمارے مدرسے، ہمارے مدارس کے فارغین کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ شان امتیازی پیدا کریں گے کہ ہم چاہے دکان پر کاؤنٹر پہ بیٹھ کر سامان بیچ رہے ہوں، یا گاہک بن کر کسی دکان پہ جا کر سامان خرید رہے ہوں، ہم پارکوں میں ہوں، ہم بینکوں میں ہوں، یا ہم کہیں پر بھی ہوں، دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ غلط دستخط نہیں کر سکتا، یہ غلط مقدمہ قائم نہیں کر سکتا، یہ جھوٹے کاغذات داخل نہیں کر سکتا، یہ کسی کی زمین ہڑپ نہیں کر سکتا، یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، یہ کسی پر کوئی غلط الزام نہیں لگا سکتا۔ یہ گواہی ہمارے بارے میں ہندوستان میں رہنے والے، خواہ وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا ہمارے عیسائی بھائی ہوں یا جینی بھائی ہوں یا یہاں کے بدھسٹ ہوں، ہر شخص کی زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ہم سے کچھ الگ ہیں، ان کی شان الگ ہے، ان کا امتیاز الگ ہے، ان کا تشخص الگ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری شادیاں تو ان سے الگ ہوں، ہمارا عقیقہ کرنے کا انداز ان سے الگ ہو، لیکن شادیاں ہماری ان سے الگ ضرور ہوتی ہیں، اس طور پر کہ ایک قاضی آتا ہے، وہ نکاح کرتا ہے، ایجاب و قبول کا یہ معاملہ طے پاتا ہے، لیکن شادیوں میں جس طرح کھانا ہوتا ہے ہندوؤں میں، ویسے ہی کھانا ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسی فضول خرچی ان کے یہاں ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے یہاں ہوتی ہے، جیسے جہیز کے مطالبے ان کے یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی جہیز کے مطالبے ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا سوائے اس کے کہ ہمارا نکاح کچھ دیر کے لیے تو شریعت کے مطابق ہو گیا، اور وہ بھی لوگوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہے کہ آسانی کے لیے مسجد میں کر لیتے ہیں۔ تو ایک امتیاز نکاح کا جو عوامی جگہوں میں ایک مشترک مجمع میں نظر آتا تھا، وہ امتیاز بھی ہم نے ختم کر دیا مسجد میں نکاح کر کے۔ اب ٹھیک ہے، مسجد میں نکاح کرنا باعث ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ثواب اس پر ہم کو ملے، لیکن یہ کہ ہماری کیا نیت یہی تھی کہ ہم مسجد میں نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ثواب ملے گا؟ قطعی طور پر نہیں۔ ہم تو لکھنؤ میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شادیوں میں جہاں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، وہ بہت معمولی کپڑے پہن کے نوشہ کو مسجد لے آتے ہیں، نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، 5 منٹ میں ختم۔ اب شام کو وہ بن سنور کے جاتا ہے، اور پھر وہاں گانا بھی ہو رہا ہے، وہاں ڈانس بھی ہو رہا ہے، وہاں ساری خلاف شرع باتیں ہو رہی ہیں، اور اب وہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا کسی دیندار شخص کے گھر کی شادی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یہاں پر میں نقل کروں گا جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بہت اپنی تقریروں میں بیان کیا کرتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شان امتیازی کیا چیز ہوتی ہے، کیا اثر ڈالتی ہے۔ اسی شان امتیازی کا اثر پڑے گا، نہ ہمیں اخبارات کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں اور ذرائع ابلاغ کی ضرورت پڑے گی، بس شرط یہ ہے کہ ہم پوری کی طرح اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، مسجدوں میں بھی مسلمان نظر آئیں اور مسجد کے باہر بھی مسلمان نظر آئیں۔ تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر میں، کیا کئی تقریروں میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر جب پہنچا بالا کوٹ، اور وہاں پر وہ فوج نے پڑاؤ ڈالا، اس کے کیمپ لگے، تو عوامی جو جگہیں تھی، محلے تھے، وہاں پر ان کے فوجی خرید و فروخت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن، کئی جب دن ہو گئے وہاں فوج کو پڑاؤ ڈالے ہوئے، تو ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ کیا آپ کے جو فوجی ہیں ان کی آنکھوں میں کوئی خرابی ہے؟ تو پوچھا کہ بھئی خرابی کیسے؟ آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ آنکھوں میں خرابی ہے؟ ہماری فوج میں تو کسی کی کوئی آنکھ خراب نہیں ہے، تو یہ بات آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے آپ کے کسی فوجی کو، کسی عورت کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سڑک پہ جا رہے ہیں، نظری نیچے کی ہمیں، بغل سے عورتیں گزر رہی ہیں، اور فوج کے بارے میں آتا ہے کہ سب اس میں جوان ہوتے ہیں، مہینوں سے گھر بار سے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر حدت بھی ہوتی ہے،
قوت بھی ہوتی ہے، اور گھر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ جذبات کچھ زیادہ ہی برانگیختہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جوان لڑکیاں گزرتی ہیں، خوبصورت لڑکیاں گزرتی ہیں، لیکن کوئی فوجی بھی آنکھ اٹھا کر ان لڑکیوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ تو یہ بات ان کے لیے بالکل انوکھی تھی کہ جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی گزر رہی ہے اور وہ آدمی نظر بھی نہیں ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا آنکھ خراب نہیں ہے، یہ تو اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایسی تربیت کی کہ ان کے اندر یہ شان امتیازی پیدا کر دی کہ آدمی کہنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی نظریں نامحرم پر کیوں نہیں پڑ رہی ہیں، یقیناً کوئی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، نظریں نیچی کر کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، نامحرم پر نظریں ڈالنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اب آپ سوچئے کیا یہ اسلام کی دعوت کا ایک سنہرا موقع نہیں نکلا؟ کیا ان پر اسلامی تعلیمات کا اثر نہیں پڑے گا؟ کیا ان کی زبان سے تعریف کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا؟ کیا ان کے دل میں ایسے فوجیوں کے لیے عزت نہیں پیدا ہوگی؟ یقیناً پیدا ہوگی۔ تو آج ضرورت ہم کو اپنے اندر وہ شان امتیازی پیدا کرنے کی ہے، صبر کا ماحول بنانے کی ہے، اور صبر اور تقوی کے بعد ہی ہمیں کسی اچھے نتیجے کی امید رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔